شرعی ثبوت کے بغیر کسی مسلمان مرد یا عورت پر بدکرداری یا ناجائز طلاق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل معاذ اللہ یہ گناہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بے گناہ پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس شخص سے اس دعوے پر گواہوں کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے حد قذف لگائی جائے گی، یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ملحوظ رہے کہ اس طرح کی جتنی بھی اسلامی سزائیں ہیں، انہیں نافذ کرنے کا اختیار عام افراد کو نہیں، بلکہ ان سزاؤں کو نافذ کرنا اسلامی حکومت کا کام ہے۔ جس ملک میں شرعی اسلامی حکومت نہ ہو، شرعی سزاؤں کا نفاذ نہ ہو، تو وہاں ایسے شخص پر لازم ہے کہ سچی توبہ کرے، جس مرد یا عورت پر تہمت لگائی ہے اس سے سچے دل سے معافی مانگے۔ جس طرح سے زنا کا جھوٹے الزام لگانے کی بات کو عام کیا تھا، اسی طرح اس معاملے میں خود کے جھوٹے ہونے کا اعلان کرے۔ اگر وہ شخص اپنی غلطی اور گناہ پر شرمندہ نہ ہو، علانیہ توبہ نہ کرے، جن پر الزام لگایا یا ان سے معافی نہ مانگے، تو ایسے شخص سے تعلقات کو ختم کر لیا جائے کہ قرآن و سنت میں یہ حکم موجود ہے۔ فاسق، فاجر، کبیرہ گناہ کرنے والے افراد کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھی جائے تاکہ انہیں نصیحت ہو اور وہ آئندہ اس گناہ کے ارتکاب سے بچیں۔ تہمت زنا کی مذمت قرآن کی روشنی میں۔ اللہ رب العباد عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے۔ ترجمہ: بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں بھولی بھالی پاک دامن ایمان والیوں پر، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور فرماتا ہے ترجمہ: اور جو پاک دامن عورتوں کو زنا کا عیب لگائیں، پھر 4 گواہ زنا کے معائنے کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق و گناہ گار ہیں۔ تہمت زنا کی شرعی سزا۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی حاشیہ خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت سے چند مسائل ثابت ہوئے۔ مسئلہ: جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس معائنے کے 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے، 80 کوڑے۔ آیت میں محصنات کا لفظ خصوصی واقعے کے سبب سے ہوا ہے یا اس لیے کہ عورت کو تہمت لگانا کثیر الوقوع ہے؟ مسئلہ: اور ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہوں اور ان پر حد جاری ہو چکی ہو، مردود الشہادت ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی۔ مسئلہ: پارسا سے مراد وہ ہیں جو مسلمان، مکلف، آزاد اور زنا سے پاک ہوں۔ مسئلہ: زنا کی شہادت کا نصاب 4 گواہ ہیں۔ حد قذف مطالبہ پر مشروط ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہے، اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر حد قائم کرنا لازم نہیں۔ مسئلہ: قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ سراتا کسی کو یا زانی کہے یا کہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے اور ہو اس کی ماں پارسا، تو ایسا شخص قاذف ہو جائے گا اور اس پر تہمت کی حد آئے گی۔ تہمت زنا کی مذمت احادیث کی روشنی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں بھولی بھالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے کا بھی ذکر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
مسلمان سے مراد کامل مسلمان ہے، یعنی وہ شخص جو ارکان اسلام پوری طرح ادا کرے اور مسلمان اس سے محفوظ رہے، اس طرح کہ وہ مسلمانوں کے حرمت والے اموال اور ان کی عزتوں کے در پہ نہ ہو۔ زبان کے ہاتھ پر مقدم کیا کہ زبان کے ذریعے تکلیف و ایذا پہنچانا بکثرت ہوتا ہے اور بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تجھے تیری ماں روئے، بروز قیامت لوگوں کو نتنوں کے بل ان کی زبان کا کاٹا ہوا ہی گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس فعل بد کی مذمت میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور وہ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مملوک غلام یا لونڈی پر زنا کی تہمت لگائی، اگر وہ حقیقتاً ایسا نہ ہو جیسا کہ اس نے کہا، تو بروز قیامت اس سے حد قذف لگائی جائے گی۔ علامہ مناوی علیہ رحمۃ اللہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، حد قذف دنیا میں نہیں لگے گی کہ حد قذف کے لیے شرط ہے کہ جس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ محسن، پاک دامن ہو، اور احسان کے ثابت ہونے کے لیے ایک شرط آزاد ہونا بھی ہے۔ اور آخرت میں مالک کو حد اس لیے لگائی جائے گی کہ اب اس مالک کی مجازی ملکیت بھی ختم ہو چکی، اس وقت فقط اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہوگی، کوئی آقا اور کوئی غلام نہ ہوگا، اب بس اہل تقوی ہی کو فضیلت حاصل ہوگی۔